خواتین و حضرات، ہم نے پہلے بات کی تھی طاغوت کے شجرہ نسب پر کہ طاغوت کا علم صرف کی روشنی میں شجرہ نسب کیا ہے، یہ طاغوت کا لفظ نکلا کہاں سے ہے۔ اب ہم بات کریں گے طاغوت کے لفظ کے معنی کیا ہیں۔ میں معنی نہیں بول رہا، ایک معنی نہیں بول رہا، معنی کیا ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ طاغوت کا اصل معنی ایک ہی معنی ہے، وہ ہے حد سے بڑھ جانا۔ طغا کہتے ہیں جو چیز حد سے بڑھ جائے، طغا یطغو یا طغا یطغا، حد سے بڑھ جانا۔ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو سیلاب بن جاتا، یعنی اس کے اندر حد سے بڑھ جانے والا معنی موجود ہے۔ طغل بحر، ٹھیک ہے، طغل ماء، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے انا لما طغل ماء حملناکم فی الجاریہ، جب پانی حد سے بڑھ گیا، موجیں مارنے لگ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کروا دیا، نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے۔ تو اصل میں طغا یطغو یا طغا یطغا، اس کا بنیادی معنی حد سے بڑھنا ہے، سرکشی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات اس پہ میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں طاغوت کا ایک ہی مطلب سب کو سمجھ آ رہا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، جس کے اندر سرکشی ہوتی ہے۔ حقیقت میں طغا یطغو کا معنی سرکشی نہیں ہے، طغا یطغو کا معنی حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا۔ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہاں طغا کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو ہم نے حد سے بڑھی ہوئی آفت سے ہلاک کر دیا۔ وہ آفت جو حد سے بڑھ گئی، یعنی جو بھی چیز حد مقرر سے بڑھ جائے، حد مناسب کو کراس کر جائے، تو وہاں اس کے لیے طغوان یا طغیان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ طغا کہ وہ چیز حد سے بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے۔ تو اصل کا بنیادی معنی اس کے اندر حد سے بڑھ جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے عرف میں تو طاغوت انتہائی سرکش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، سرکش انسان بھی تو حد سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سرکش انسان بھی تو حد سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا استعمال انتہائی سرکش انسان کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، یعنی کثیر الطغیان۔ اللہ اکبر، وہ شخص جو انتہائی سرکش ہو، المعتدی، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں، اس کو طاغی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکشی اس کا اصل مطلب نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے کیوں، آگے اس کے معنی میں اختلاف ہو رہا ہے، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا اصل معنی حد سے بڑھ جانا۔ حد سے تو انبیاء کو بھی بڑھا دیتے ہیں لوگ، انبیاء سرکش نہیں ہوتے نعوذ باللہ، شرک پر مجبور کرنے والے سرکش ہوتے ہیں، اور شرک کی کیا کہتے ہیں گھاٹ پہ پہنچنے والے سرکش ہوتے ہیں۔ انبیاء سرکش نہیں ہوتے نعوذ باللہ، لیکن انبیاء کو حد سے بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو چیز حد سے بڑھا دی جائے اس کے اندر حد سے بڑھنے والا معنی آ جاتا ہے۔ یہ میں نے بڑی تمہید باندھ کے آپ کو بات بتائیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر فتوے بھی بہت جلدی لگ جاتے ہیں۔ یہاں میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ طغیان، طغا یطغو کا اصل مطلب حد سے بڑھنا ہے، سرکشی نہیں ہے۔ سرکشی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں جی، یہ تو اس کے لٹرل میننگ ہوگی، حد سے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، اور یہی لٹرل میننگ سرکشی کے لیے استعمال بھی ہونے لگ گئے۔ بھائی اس کے ٹیکنیکل میننگز کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصطلاحی معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دو تیسرا بھی چلیں، وہی اصطلاحی معنی ہی سمجھ لیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ علماء نے دیکھا، اہل لغت نے دیکھا طاغوت کے لفظ کو اور طاغوت کے لفظ کے استعمال کو قرآن کریم میں، تو انہوں نے کہا طاغوت کسے کہتے ہیں، کل ما یعبد من دون اللہ یا کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخصیت جس کو معبود بنا لیا جائے اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ بھئی طاغوت کیوں کہتے ہیں، وہی اصل مطلب کہ طاغوت کے بنیادی معنی کیا ہے، طاغوت کے بنیادی معنی ہیں حد سے بڑا ہوا بندہ۔ تو اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنا لیا جائے، بنانے والے اس کو اس کی حد بندگی سے بڑھا دیتے ہیں، اس کو اپنی، وہ خود نہیں بڑھتا، اگر صالح انسان ہے وہ خود اس پہ راضی نہیں ہوتا، ٹھیک۔
لیکن مشرک لوگ اس کو حد بندگی سے بڑھا کر معبودیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، چونکہ جس کو حد سے بڑھایا جائے تو حد سے بڑھنے والا مطلب آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ جنہوں نے بڑھایا انہی کے نزدیک ہو، کسی اور کے نزدیک نہ ہو، چاہے جس کو بڑھا دیا گیا وہ اس حد سے بڑھنے کو قبول نہ کرے، کیونکہ وہ صالح، وہ نبی ہے، وہ امتی ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ کہتا ہے بھائی مجھے میری حد بندگی سے نہ بڑھاؤ، مجھے معبود نہ بناؤ، مجھے انسان اور اللہ کا بندہ ہی رہنے دو۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس حد سے بڑے ہوئے مطلب کو تو طغا یطغو کا اصل مطلب حد سے بڑھنا، اس کو دیکھ لیا جائے، اور پھر علماء لغت نے طاغوت کہا کس کو، مفسرین نے طاغوت کہا کس کو، ہر اس شخص کو کہا، ہر اس ہستی کو کہا، ہر اس ادارے کو کہا، ہر اس نظام کو کہا جس کو اللہ کے مقابلے میں حد سے بڑھا کر معبودیت کے درجے پر فائز کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب طاغوت کا لفظ نیک بد سب کے لیے استعمال ہوگا، ان نیک بد کے لیے طاغوت کے لفظ کا استعمال جائز ہوگا جن کو اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے معبود بنا لیا، یعنی معبودان باطلہ کے لیے، وہ معبود جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا اللہ کے مقابلے میں، ان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہوگا۔ کل ما عبد من دون اللہ، اس تعریف کی روشنی میں نیک آدمی جس کو اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے معبود بنا لیا اس پر بھی طاغوت کی تعریف صادق آتی ہے، برا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبود بنا لیا اس پر بھی تعریف صادق آتی ہے۔ حیرانی تو ہو رہی ہوگی نا، حیرانی آپ کو اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستانی عرف کے اندر طاغوت کا ایک ہی مطلب رائج ہو چکا ہے، وہ جس کے اندر سرکشی والا معنی ہوتا ہے، جس کے اندر شیطانیت والا معنی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے طغا یطغو جو حد سے بڑھنے والا معنی ہے، پھر حد سے بڑھنے والا معنی سرکشی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہر وہ شخص، ہر وہ چیز اللہ کے سوا جس کو معبود بنا لی جائے وہ طاغوت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ تعریف نیک بد سب پہ صادق آتی ہے۔ انہوں نے کہا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما یطغی الانسان، ہر اس چیز کو، اس شخص کو، اس ادارے کو، اس فرد کو، اس ماحول کو، اس نظام کو، اس قانون کو، اس آئین کو طاغوت کہیں گے جو انسان کو برانگیختہ کرے، انسان کے اندر سرکشی کا سرکشی پیدا کرے، وہ طاغوت ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں طاغوت کے لفظ کی اپلیکیشن، طاغوت کے لفظ کا اطلاق برے انسان پر ہوگا، برے نظام پر ہوگا، برے فرد پر ہوگا، برے ماحول پر ہوگا، اچھے انسان، اچھے فرد، اچھے ادارے پہ نہیں ہو سکتا، خواہ اس کو اللہ کے مقابلے میں اچھے انسان کو معبود بھی بنا لیا جائے، پھر بھی اس کے اوپر طاغوت کا لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اس تعریف کی روشنی میں طاغوت کے اندر خود سرکشی کے معنی ہونا ضروری ہے۔ کل ما یطغی الانسان۔ اور آپس کی بات ہے، دیانتدارانہ بات یہ ہے، مجھے یہی دوسری اوپینین رائے زیادہ اچھی لگتی ہے، جس کا اظہار میں اپنے جمعے کے خطبے میں بھی کر چکا ہوں کہ طاغوت کل ما یطغی الانسان، ویسے بھی یہ ہمارے ماحول عرف سے یہ مناسب مطلب ہے کہ طاغوت اسے کہیں گے جو انسان کے اندر سرکشی پیدا کرے، وہ طاغوت ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بڑے بزرگ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کل ما یشغلک عن الحق فہو طاغوت۔ ایک بڑے مشہور فقیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، وہ کہتے ہیں جو چیز تمہیں حق سے برکشتہ کر دے وہ تمہارے لیے طاغوت ہے۔ جو دوست آپ کو حق سے دور کر دے، جو نظام آپ کو حق سے دور کر دے، جو قانون آپ کو حق سے دور کر دے، جو ماحول آپ کا حق سے دور کر دے، چاہے وہ آپ کا اپنا ذاتی گھرانہ ہو، وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کو میں نے اس کے ٹیکنیکل معنی بھی بتا دیے اور اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ بھی بتا دیے، اور ٹیکنیکل میننگ میں جو اختلاف ہے وہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک تعریف کو دیکھیں تو طاغوت کا اطلاق نیک بد ہر ایک پہ اس کے اپلیکیشن ہوگی، اس پر ہوگی جس کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا دیا گیا ہو، چاہے وہ نیک بندہ ہو۔ اور دوسری تعریف کے مطابق کل ما یطغی الانسان، تو طاغوت کا اطلاق صرف انہی پر ہوگا جو آپ کو، آپ کے اندر سرکشی کے جذبات پیدا کریں گے،
اور جو تیسری تعریف ہے جو ایک ناصحانہ بات بھی ہے اور وہ بھی دوسری تعریف ہی بن جاتی ہے، دوسری اور تیسری تعریف میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن تیسری تعریف ذرا ناصحانہ ہے، ناصحانہ تعریف کہ جو چیز تمہیں حق سے برداشتہ کر دے وہ تمہارے لیے طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس معنی کی روح سے ہم آگے چلیں گے۔ اچھا جی، اب یہ طاغوت ہے نا، میں نے آپ کو ایک لفظ درمیان میں رہ گیا کہ بھائی نیک بد سب پہ صادق، سب پہ اپلائی کیسا ہو جاتا ہے طاغوت؟ اس لیے کہ طاغوت کے اصل مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، تو انبیاء کو بھی ان کی حد بندگی سے بڑھا کے معبود بنا لیا جاتا ہے۔ جس چیز کو حد مقررہ سے بڑھا دیا جائے تو حد مناسب سے بڑھنا خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا جو اصل لٹرل میننگ ہے حد بندگی سے حد سے بڑھ جانا، چونکہ حد سے بڑھ جانے کی اپلیکیشن ہو رہی ہے، اس لیے طاغوت کے لفظ کا اطلاق پہلی تعریف کی روشنی میں نیک بد سب پر ہو سکتا ہے، ان نیک بد سب پر ہو سکتا ہے جن کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا گیا ہو۔ دوسری تعریف کی روشنی میں صرف برے لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو آپ کے اندر حق کے خلاف جذبات پیدا کرتے ہیں، اور تیسری تعریف ناصحانہ ہے جو ہے دوسری ہی ہے، لیکن اس کے اندر ناصحانہ اسلوب غالب ہے کہ بھائی جو چیز آپ کو حق سے برگشتہ کر دے وہ آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اب چونکہ طاغوت کے اندر مبالغے کا مطلب ہے، صرف سرکش کو طاغوت نہیں کہیں گے، انتہائی سرکش کو طاغوت کہیں گے اگر سرکشی والا معنی لیا جائے۔ ہم آگے اسی سرکشی والے معنی کو لے کے چلیں گے، کیونکہ یہی ہمارا مقصود ہے آج کی اس نشست میں کہ جب ہم طاغوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نظام سے، اللہ کے دین سے وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو آپ کو اللہ کے مقابلے میں آپ کو حق سے دور کرتے ہیں اور اللہ سے دور کرتے ہیں۔ چونکہ یہی مقصد ہے لہٰذا ہم اسی کے مطلب کو لے کے کہ طاغوت کا اصل مطلب حد سے بڑھنا ہے، اور پھر یہی چیز سرکشی کے لیے استعمال ہونے لگ گئی، اور پھر طاغوت صرف سرکش کو نہیں کہیں گے، انتہائی بڑے سرکش کو کہیں گے، چھوٹے موٹے انسان کو طاغوت نہیں کہیں گے۔ اب اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔